یا الہی یا الہی یا الہی۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اس اللہ عز و جل کے لیے خاص ہے جس اللہ نے ہمیں رہنے کے لیے ایک وطن عطا فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی نعمت رہنے کے لیے ایک امن والا امان والا ملک اور وطن بھی ہے، بلکہ روزانہ کی بنیاد پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ سنت تھی کہ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم جب رات بستر پر آرام فرمانے کے لیے لیٹتے تو یہ دعا پڑھا کرتے تھے، الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وکفانا وآوانا فکم ممن لا کافی لہ ولا مووی۔ ہر قسم کی تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے ہمیں کھانا کھلایا، جس نے ہمیں پلایا، جو ہمارے تمام معاملات کے لیے کافی ہو گیا، اور جس نے ہمیں ٹھکانہ عطا کیا۔ کتنے ہی ایسے لوگ ہیں جن کے معاملات میں کوئی ان کی کفایت کرنے والا نہیں ہے، اور کتنے ہی ایسے ہیں جن کو ٹھکانے دینے والا کوئی نہیں ہے۔ بلا شبہ وطن اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے جو امن والا ہو، امان والا ہو، جہاں آپ آزادی کے ساتھ جو آپ کا نقطہ نظر ہے، جو آپ کا مذہب ہے، جو آپ کا دین ہے، آپ اس پر عمل پیرا ہو کر زندگی گزار سکیں۔ اللہ ہمیں اپنے اس وطن کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انگنت درود و سلام ہمارے پیر و مرشد سید الاولین والآخرین، امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ، محمد کریم صلوات اللہ علیہ وتسلیم کے لیے کہ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی تعلیمات بھی ہمیں یہی سبق دیتی ہیں کہ ہمیں اپنی اس نعمت کی قدر کرنی چاہیے، اپنے وطن سے محبت اور اس کی قدر کرنے کا طریقہ محمد رسول اللہ نے ہمیں سمجھایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ وطن کے ساتھ محبت کس قدر ہونی چاہیے؟ اگست کا مہینہ 12 اگست ہے آج، ہم 14 اگست کو جشن آزادی مناتے ہیں، اس کو یوم آزادی قرار دیتے ہیں کہ ہمارا جو ملک ہے پاکستان قانونی طور پر اسلامی جمہوریہ پاکستان کا جو نام ہے یہ دنیا کے نقشے پر 14 اگست 1947 میں وقوع پذیر ہوا ہے، اس لیے ہم اس دن کو یوم آزادی کے طور پر مناتے ہیں۔ چونکہ ہم مسلمان ہیں، بحیثیت مسلمان ہمارا کوئی بھی عمل اسلامی تعلیمات سے بالاتر نہیں ہونا چاہیے۔ بلا شبہ ہم اپنے وطن سے محبت کرتے ہیں، لیکن یہ محبت کس طرح کی ہونی چاہیے؟ ہمیں اسلام نے اس بارے میں بھی رہنمائی فراہم کی ہے۔ میں آپ کے سامنے قرآن پاک کی کچھ دلائل اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارکہ کی کچھ دلائل وطن سے محبت کے بارے میں جو اسلام کا تصور پیش کرتے ہیں وہ ہم پیش کروں گا، جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ وطن سے محبت ایک فطری چیز ہے، یہ ایک ممدوح چیز ہے، قابل تعریف چیز ہے، لیکن افراط اور تفریط سے بچنا بھی ضروری ہے۔ افراط کیا ہے؟
اپنے وطن سے اس قدر محبت اور اتنی محبت کا اظہار کرنا کہ اپنے دین کو بھی پس پش ڈال دینا. ان تازہ خداؤں میں وطن سب سے بڑا ہے. علامہ اقبال رحمہ اللہ نے اسی کی طرف اشارہ کیا تھا کہ اگر آپ اپنے وطن کی محبت کو اپنے اوپر اس قدر طاری کر دیں کہ اپنا مقصد ہی بھول جائیں, اللہ تعالیٰ سے غافل ہو جائیں. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر آئے ہیں وہ دین چھوڑ بیٹھیں تو یہ افراط ہے, یہ حد سے تجاوز ہے. اور خصوصاً پاکستان کے حوالے سے, پاکستان سے جو محبت ہے نا, یہ اصل میں اسلام سے محبت کا ایک مظہر ہے. کچھ لوگ پاکستان سے محبت کو اسلام سے محبت سے الگ قرار دیتے ہیں. ایسا نہیں ہے, ایسا ہرگز نہیں. ہم پاکستان سے محبت دو طرح کرتے ہیں. ایک تو اس وجہ سے کہ یہ ہمارا وطن ہے, اور ایک اس وجہ سے کہ یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے, یہ بنا ہی اسلام کی وجہ سے. اتنی قربانیاں ہمارے بڑوں نے اس لیے نہیں دیں کہ ہمیں بس وطن مل جائے. وطن تو پہلے بھی تھا, رہائش ان کے پاس پہلے بھی تھی. جو سسٹم اب چل رہا ہے یہ تب بھی چل رہا تھا, اور جہاں ہم چھوڑ کر آئے ہیں وہاں بھی چل رہا ہے, بلکہ ہم سے یہ سسٹم زیادہ بہتر چل رہا ہے. ہمارے بڑوں نے جو قربانیاں دی ہیں, جو جد و جہد کی ہے, جو خون بہایا ہے, اس کا ایک مقصد تھا, اور وہ مقصد کیا تھا؟ لا الہ الا اللہ. وہ مقصد یہ تھا ہمیں ایک ایسا وطن ملے جہاں ہم اپنے دین اسلام پر مکمل امر پیرا ہو جائیں, کسی قسم کی رکاوٹ راستے میں نہ آئے, جہاں اللہ کے نظام کو ہم نافذ کر سکیں. آج کل تو ہمارے جو بزرگ ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو صحت سلامتی ایمان عمل صالح والی لمبی زندگی عطا فرمائے. ان میں سے اکثر پاکستان بننے کے بعد پیدا ہوئے, کچھ ایسے بھی ہیں جو پاکستان بننے کے وقت جوان تھے اور انہوں نے تحریک پاکستان میں حصہ لیا. آپ ان سے پوچھیں کیوں قربانیاں دی ہیں آپ نے, کیوں جد و جہد کی ہے آپ؟ قائد اعظم محمد الجناح رحمہ اللہ کے آپ ساتھی کیوں بنے؟ اس تحریک کا حصہ بننے کی وجہ کیا تھی؟ اور وہ وجہ ایک ہی بتائیں گے, اور وہ وجہ کیا ہے؟ اسلام. ہم پاکستان سے اس لیے بھی محبت کرتے ہیں, وطن ہونے کی حیثیت سے بھی, اور اسلام کے نظریے کی بنیاد پر بننے کی وجہ سے بھی. نظریہ پاکستان کیا ہے؟ نظریہ اسلام. آج ہمیں یہ بھی نہیں پتا کہ نظریہ پاکستان کیا ہے. دو قومی نظریہ, نظریہ پاکستان ہے. اور وہ دو قومی نظریہ کیا ہے؟ کہ مسلمان کا ایک الگ تشخص ہے, یہ کسی اور تہذیب کے تابع ہو کر, کسی اور مذہب کے ساتھ مل جل کر, اپنی شناخت ختم کر کے نہیں رہ سکتا. اس کا الگ تشخص ہے, اس کی الگ شناخت ہے, اس کے الگ کلچر ہے, اس کی الگ تہذیب ہے, اس کا الگ طرز زندگی ہے, اس کا رہن سہن الگ ہے. اور اس لیے اس کو ایک الگ جگہ چاہیے, علیحدہ وطن چاہیے. یہ ہمارا نظریہ پاکستان ہے, اور یہی تو نظریہ اسلام ہے. اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اسلام نے ہمیں یہ تصور دیا کہ آپ اپنے وطن سے محبت کریں. اس کا تصور اسلام میں پایا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام پاک میں بھی اس تصور کی طرف متعدد دلائل میں اشارہ کیا ہے. سورۃ الانفال میں اللہ تعالیٰ نے جن لوگوں کو وطن عطا کیا ان کو اپنی اس نعمت کا احساس دلایا. وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ تَخَافُونَ أَنْ يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ فَآوَاكُمْ وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. مکہ سے نکالے گئے مسلمان کس وجہ سے؟ مسلمان ہونے کی وجہ سے. کہ یہ مسلمان ہیں, ان کو ختم کر دو, ان پر ظلم ڈھاؤ. اور مسلمانوں نے اس ظلم سے بچنے کے لیے, اپنے دین کو بچانے کے لیے, کہ وہاں دین کا خطرہ ہے,
اپنے دین کو بچانے کے لیے یہ ملک چھوڑا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم یاد کرو اس وقت کو، تھوڑے تھے، مستضعفون فی الارض، اور تم زمین میں انتہائی کمزور سمجھے جاتے تھے، لاوارث، بے چارے، بے بس، لاچار، تخافون ان یتخطفکم الناس، ہر وقت یہ ڈر لاحق رہتا تھا کہیں کوئی آئے حملہ کر دے، اچک لے، مار دے۔ اللہ ہمارے بڑوں پر، ہمارے اسلاف پر کروڑوں رحمت نازل کرے، جنہوں نے ہجرت کی ہے نا۔ مجھے یاد ہے ہم بچپن میں اپنی دادی محترمہ سے وہ واقعات سنا کرتے تھے، اور انہوں نے ہمیں بتایا کس طرح ہمارے خاندان میں سے ایک بڑے طاقتور بزرگ تھے، بڑھاپے میں بیمار پڑ گئے، ان کو ہندوستان میں چھوڑ کے آ گئے۔ پتہ تھا یہاں بلوائیوں نے حملہ کر دینا، انہوں نے قتل کر دینا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ جائیں، اپنے دین کی، اپنی جان کی حفاظت کرنے کے لیے چھوڑ جائیں، مجھے چھوڑ جائیں۔ انہیں چھوڑ کے آئے، کتنے ہی رشتہ دار، کتنے ہی ساتھی راستے میں آتے وقت، قافلے میں مختلف حملوں کا سامنا کرتے وقت کٹے، مرے، شہید ہو گئے۔ اللہ اکبر، یہ تو مثال ہمارے اپنے ملک کی ہے۔ جب مکہ سے مدینے جا رہے تھے، بہت سے مہاجرین کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا، بہت سے مہاجرین کے ساتھ۔ اللہ اکبر، ایک ایک مہاجر کا آپ قصہ پڑھیں، انسان کی روح کانپ جاتی۔ ایک اسلام کی خاطر سب کچھ قربان کیا۔ صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سب کچھ واپس لے لیا، بیوی بچے بھی چھین لیے مکہ والوں نے، مال بھی چھین لیا۔ اللہ اکبر۔ مصعب بن عمیر مکہ کا شہزادہ، اس کا ذرا واقعہ پڑھیں۔ جب اسلام کے لیے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پاس گئے، کپڑے بھی اتروا لیے۔ اللہ تعالیٰ اس منظر کو ہمارے سامنے کھینچ کے مدینے میں مقیم ان مہاجرین کو اپنی اس نعمت کا احساس دلاتے۔ اللہ فرماتے ہیں تخافون ان یتخطفکم الناس، تمہیں ڈر لاحق تھا کہ لوگ تمہیں اچک لیں گے، فآواکم، تو اس اللہ نے تمہیں ایک ٹھکانہ دیا، وأیدکم بنصری، اور اس نے پھر تمہاری اپنی خصوصی نصرت کے ساتھ تائید فرمائی، مدد فرمائی، قوت پہنچائی تمہیں، ورزقکم من الطیبات، پاکیزہ چیزوں کا رزق تمہیں عطا فرمایا، لعلکم تشکرون، تاکہ تم اس کا شکر ادا کرو۔ اس سے ثابت ہوتا ہے جن کو اپنا وطن پہلے نہیں ملا تھا، اللہ نے وطن دیا، یہ نعمت ہے، اس لیے دی لعلکم تشکرون، تاکہ تم اس رب کا شکر ادا کرو۔ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے جو صحابہ ہیں، عموماً ہم انہیں دو قسموں میں منقسم کرتے ہیں۔ کچھ صحابی مہاجرین کہلاتے ہیں اور کچھ صحابہ انصار کہلاتے ہیں۔ اور آپ کو پتہ ہے مہاجرین کو مہاجرین کیوں کہتے ہیں، انصار کو انصار کیوں کہتے ہیں؟ بنیادی طور پر پیچھے فلسفہ وطن کی محبت ہے۔ ایک وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کی خاطر، اللہ کے دین کی خاطر اپنی اس محبت کو قربان کیا ہے، اپنا وطن چھوڑا ہے، ان کو اللہ تعالیٰ نے مہاجرین کا لقب دیا ہے۔ اللہ کی خاطر اپنی اس محبت کو قربان کیا۔ اگر وطن سے محبت کوئی معنی نہ رکھتی ہو تو پھر یہ کیا قربانی ہوئی؟ اللہ نے بار بار اس کا ذکر کیا، بلکہ اللہ نے وہاں ذکر کیا ہے جہاں جان قربان کرنے، مال قربان کرنے کا ذکر ہے۔ والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ، وہ لوگ جو ایمان لائے پھر انہوں نے اپنا علاقہ چھوڑا، اپنا وطن چھوڑا، وجاہدوا باموالہم وانفسہم، اور اپنے مالوں کے ساتھ، اپنی جانوں کے ساتھ اللہ کے راستے میں جہاد کیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام واقعی یہ تصور رکھتا ہے کہ وطن کے ساتھ محبت بھی ایک معنی رکھتی ہے، ایک بہت بڑی نعمت ہے، ایک بہت بڑی چیز ہے۔ مہاجرین کو مہاجرین کہتے ہی اس لیے ہیں، ہجرت کی وجہ سے ان کا مقام اور مرتبہ ہے ہی اس لیے کہ انہوں نے اسلام کی خاطر اپنے وطن کی محبت کو قربان کیا۔
اللہ کی محبت کی خاطر وطن کی محبت کو قربان کرنا ہے. یہ ہے اسلام کا تصور. وطن کی محبت اللہ کی محبت پر غالب نہ آئے. اللہ کی محبت حاکم ہے، باقی ساری محبتیں تابع اور محکوم ہیں، اور وطن کی محبت بھی ان میں شامل ہے. وطن سے محبت کریں لیکن یہ محبت اللہ کی محبت کے تابع. مہاجرین کا مقام اور مرتبہ اور ہجرت ایک بہت بڑا انعام. اللہ اکبر. آگے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی کچھ احادیث میں یہ حدیث میں بیان کروں گا کہ اس عمل کی وجہ سے، وطن کی محبت کو اللہ کی محبت کی خاطر قربان کرنے کی وجہ سے سابقہ زندگی کے سارے گناہ معاف ہو جاتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہاں ان اعمال کا ذکر فرمایا جن عملوں کی وجہ سے سابقہ زندگی کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، ان میں اسلام کا ذکر کیا. الاسلام یہدم ما قبلہ. حج کا ذکر فرمایا، والحج یہدم ما قبلہ. وہیں اللہ رب العزت کے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ہجرت کا ذکر فرمایا، والہجرۃ تہدم ما قبلہ. ہجرت کرنے سے سابقہ زندگی کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. اس سے ثابت ہوتا ہے کہ وطن سے محبت بڑی چیز ہے اور اسلام اس کی قدر کرتا ہے. اور جو اللہ کی خاطر اپنے وطن کی محبت کو قربان کریں، اس کام دیا مہاجرین کو اس وجہ سے کہ انہوں نے اللہ کی خاطر اپنے وطن کی محبت کو قربان کیا. اور ان انصار والذین تبوؤا الدار والایمان من قبلہم، ان کو انصار کیوں کہتے ہیں؟ جنہوں نے وطن کی محبت کو اللہ کی محبت کی خاطر قربان کیا تھا، یعنی مہاجرین. انہوں نے ان لوگوں کو اپنے وطن میں جگہ دی تھی، اپنی محبت میں شریک کیا تھا. یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے. اوے ہم تو اللہ اکبر، اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائے. سگے بھائیوں کو ماں جائیوں کو، ایک ماں باپ کی جو اولاد ہے ہم اپنے سگے بھائیوں کو پراپرٹی میں نا، حصہ داری میں، شراکت داری میں 1 انچ جگہ زیادہ نہیں دیتے. گولیاں چل جاتی ہیں، مار دیتے ہم، قتل و غارت، 20 سال کیس لڑتے ہیں، 20 سال، تھوڑی زمین کی خاطر، ایک مرلے کی خاطر، ایک مربے کی خاطر، تھوڑی زمین کی خاطر. اللہ اکبر. بلا شبہ زمین سے، مال سے محبت، یہ فطرت. انصار نے اللہ کی محبت کی خاطر یہ محبت قربان کی ہے. اپنے گھروں میں، اپنی زمینوں میں، اپنی جائیدادوں میں، اپنے کاروبار میں ان مہاجرین کو شریک بنایا. سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بڑا معروف واقعہ، کئی مرتبہ آپ سن چکے. عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھائی بنا دیا نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے انہیں. صرف ایک مرتبہ نبی علیہ السلام نے اپنی زبان اقدس سے بس یہ فرمایا کہ سعد، یہ عبد الرحمن تیرا بھائی ہے. اللہ اکبر. اللہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ہمیں بھی ایسی محبت کی توفیق عطا فرمائے. حضور کے ایک حکم پر سب کچھ قربان. عبد الرحمن بن عوف سے پھر سعد بن ربیع کہتے ہیں، مکہ کا، مدینے کا سب سے امیر آدمی ہوں، بڑے 2 بنگلے ہیں، کوٹھیاں. آج کے بعد ایک کوٹھی تیری اور ایک میری. بڑے 2 باغ ہیں، ایک باغ تیرا اور ایک میرا. کتنی محبت ہوتی ہے اپنے گھر کے ساتھ، کتنی محبت ہوتی ہے اپنی جائیداد کے ساتھ. سگے بھائیوں کو ہم نہیں دیتے بلکہ ان کا حق کھا جاتے ہیں. ہمارے بس میں ہو تو ہم اپنے بھائیوں کا حق بڑی آسانی سے کھا جاتے ہیں، نگل جاتے ہیں، اور بڑی طویلوں کے ساتھ اپنے ضمیر کو مطمئن کر دیتے ہیں. وہ اصل میں یہ تھا، میں بھی خرچہ کرتا تھا، میں بھی اپنے والد صاحب کے ساتھ یہ کرتا تھا، سارا کچھ مشترک تھا، لیکن سارا زیادہ حصہ میرا، سب کچھ بنایا ہی میں نے. بڑی طویلیں شویلیں کر کے باپ کے حصے میں سے جو بھائی کا حصہ وہ ہڑپ کر جاتے. سعد بن ربیع کہتے ہیں، میری یہ کوٹھی بھی تیری ہے اور ایک میرا باغ بھی تیرا. کیوں؟ محمد رسول اللہ نے فرمایا کہ سعد، عبد الرحمن تیرا بھائی ہے. رضوان اللہ علیہما، اللہ ان پر رحمت سلامتی نازل فرمائے. اپنے وطن کی، اپنے گھر کی محبت میں ایسے بھائی کو جو منہ بولا بیٹا، جو منہ بولا بھائی ہے، جو حقیقی بھائی نہیں ہے، صرف محمد رسول اللہ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم اسلامی بھائی ہے، شریک کیا. اس سے ثابت ہوتا ہے انصار
کو اللہ نے جو مقام عطا فرمایا نا، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے والذین تبوؤا الدار والایمان من قبلہم یحبون من ہاجر الیہم، جو ان کی طرف ہجرت کر کے آئے ہیں انہوں نے انہیں ویلکم کیا ہے، خوش آمدید کا ہے، وہ ان سے محبت کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ وطن سے محبت ایک فطرت ہے، اسلام اس کی قدر کرتا ہے۔ اسلام بعض اوقات یہ قربانیاں ہم سے مانگتا ہے۔ سورۃ النساء میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں مخاطب کر کے یہ فرمایا ہے کہ اگر ہم تم سے یہ قربانیاں مانگیں، یہ تو چاندی لوگ ہوں گے جو ہمارے حکم پر یہ کام کر گزریں گے۔ ان میں سے 2 عمل اللہ نے ذکر کیے ہیں، 2 عمل۔ پہلی بات وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنِ اقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اللہ فرماتے ہیں اگر ہم تم پر یہ فرض کر دینا کیا کہ اپنے آپ کو قتل کر دو، اللہ ہمیں حکم دے دے اقتلوا انفسکم، تم اپنے آپ کو قتل کر دو۔ دوسرا حکم اوِ اخرجوا من دیارکم، اپنا وطن چھوڑ دو، اپنا علاقہ چھوڑ دو۔ ما فعلوه الا قلیل منہم، چند لوگ ہوں گے جو یہ کام کریں گے، اکثر انکار کر دیں گے۔ اس سے ثابت ہوتا ہے وطن سے محبت کو اللہ نے کس ترازو میں تولا ہے، جس ترازو میں جان کے ساتھ محبت کو تولا اللہ نے۔ یہ ہے اسلام کا تصور۔ وطن سے محبت کرنا جائز ہے، کریں محبت افراط اور تفریط سے بچ کے۔ جس طرح ہم اپنی جان سے محبت کرتے ہیں اس طرح ہی ہم اپنے وطن سے محبت کرتے ہیں، یہ ایک فطرت ہے۔ اللہ اکبر۔ جو شخص اپنی جان کی حفاظت کرتے ہوئے مارا جائے وہ بھی شہید ہے، اور جو اپنے گھر اور اپنے وطن کی حفاظت کرتے ہوئے مارا جائے وہ بھی شہید ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے مال من قتل دون مالہ فہو شہید، من قتل دون نفسہ فہو شہید، اپنی جان کی حفاظت کے لیے اگر آپ قتل کر دیے جائیں آپ شہید ہیں۔ تو اسلام یہ مقام مرتبہ کیوں دے رہا ہے؟ ایک فطرت ہے، ایک فطری محبت ہے، ایک فطری تعلق ہے۔ آپ کا حق ہے کہ آپ اپنی اس محبت کی حفاظت کریں، اپنی جان کی حفاظت کریں، اپنے مال کی حفاظت کریں، اپنے گھر اور اپنے وطن کی حفاظت کریں۔ اسلام ہمیں یہ تصور دیتا ہے کہ ہم اپنے وطن کے ساتھ محبت کریں۔ اللہ رب العزت نے سورہ التوبہ میں انسان کی محبوب چیزوں کا ذکر فرمایا، اور ان کو اللہ اور اس کے رسول کی محبت کے مقابلے میں لا کر اللہ رب العزت نے ان کا ایک تقابل پیش کیا اور ایک تصور دیا کہ آپ ان سب چیزوں سے محبت کریں لیکن افراط سے بچیں۔ کیا انداز ہے؟ اللہ فرماتے ہیں قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ۔ اے پیغمبر صلوات اللہ علیہ وسلم، آپ اعلان فرما دیں، ان مومنوں سے کہہ دیں اگر تمہارے ماں باپ، تمہاری اولاد، تمہارے بہن بھائی، تمہاری بیویاں، تمہارے خامند، وعشیرتکم، تمہارا قبیلہ، تمہارا کنبہ، تمہارا خاندان، واموال اقترفتموہا، وہ مال جو بڑی محنت سے تم نے کما کے جمع کیا ہوا ہے، بینک بیلنس ہے، جو بھی آپ نے مال محفوظ کیا ہے، وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا، وہ کاروبار جس کاروبار کی مندی سے تم بڑے پریشان رہتے ہو، جو بڑا عرصہ لگا کر، بڑی محنت کر کے، خون پسینہ ایک کر کے تم نے سٹیبل کیا ہوا، وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا، اور وہ تمہارے گھر، وہ تمہارے علاقے، وہ تمہاری رہائش گاہیں، وہ تمہارا وطن، ترضونہا، جن سے تم بڑی محبت کرتے ہو، جو تمہیں بڑا پسند ہے، احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ، اگر تمہیں یہ سب کچھ اللہ، اس کے رسول اور اللہ کے راستے میں کوشش کرنے سے زیادہ محبوب ہے تو پھر انتظار کرو، اللہ کا عذاب آنے والا۔ اس کا مطلب ہے یہ سب چیزیں اس قابل ہیں کہ آپ ان سے محبت کریں۔ ماں باپ سے محبت کا اسلام نے حکم دیا، اولاد سے محبت، ان کے حقوق ہے، بہن بھائیوں سے محبت ہے، رشتہ داروں، قبیلے، خاندان والوں سے محبت ہے، اپنے
کاروبار اپنے مال کے ساتھ محبت ہے، اپنی علاقے اور وطن کے ساتھ محبت ہے، لیکن یہ ساری محبت کس محبت کے تابع ہے؟ اللہ کی محبت کے، اس کے رسول کی محبت کے تابع. والذین آمنوا اشد حبا للہ، وہ لوگ جو صاحب ایمان ہیں ان کی سب سے زیادہ محبت اللہ کے ساتھ ہوتی ہے. اللہ کے علاوہ جس سے بھی محبت ہوتی ہے نا، وہ جس سے اللہ محبت کرتا ہے اس سے محبت ہے. جس سے محبت کرنے کی اللہ نے اجازت دی ہے اس سے محبت ہے. جس سے اللہ نے محبت کرنے سے منع کر دی ہے، ممکن ہی نہیں ہے ایک آدمی مومن ہو، ایمان کا دعوے دار ہو، دین اسلام کا پیروکار ہو، اللہ سے تعلق کا دعویٰ رکھنے والا ہو، اور پھر وہ اس سے تعلق رکھے، وہ اس سے محبت رکھے. ممکن ہی نہیں. ہم تو بادشاہ ہیں بھائی، جو چاہے کریں. ہمارا دل چاہے اللہ کے گستاخ سے محبت کر لیں، ہمارا من چاہے پیغمبر علیہ الصلوۃ والتسلیم کے گستاخ سے محبت کر لیں، بڑی طویلیں شویلیں کر لیں، جو معاذ اللہ اللہ کو، اللہ کے رسول کو برا بھلا کہ ہم اس سے محبت کر لیں، پھر بھی ہم مسلمان ہیں. نہیں، اللہ رب العزت نے تو جن چیزوں سے محبت کا حکم دیا ہوا ہے، اجازت دی ہوئی ہے، اگر ان سے محبت بھی اللہ کی محبت سے بڑھ کر ہو تو یہ عذاب الہی کی آمد کی ایک پیش خیمہ ثابت ہو سکتی ہے. فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ، اللہ فرماتا ہے پھر تم انتظار کرو، اللہ اپنا حکم لے کے آ رہا ہے. اللہ کی طرف سے پھر مصائب آنے والے ہیں. اس سے ثابت یہ ہوتا ہے کہ وطن کی محبت بھی باقی رشتہ داریوں کے، ماں باپ کے، اولاد کے، مال کے، تجارت کی محبت کی طرح ایک فطری محبت ہے. اسلام اس کا تصور ہمیں دیتا ہے. بلکہ اللہ رب العزت نے مہاجرین کو، مسلمانوں کو مدینے میں جا کر باقاعدہ جہاد کرنے کی اجازت دی. اس سے پہلے مسلمانوں کو لڑائی کرنے کی اجازت نہیں تھی. مسلمانوں کو بس یہی حکم تھا، صبر کرنا، آپ نے ڈٹے رہنا، ظالموں کے ظلم پر صبر کرنا. جب مسلمان مدینے چلے گئے، ظالموں نے پھر بھی پیچھا نہیں چھوڑا، مدینے میں بھی جا کر تنگ کرنا شروع کر دیا، تو اللہ رب العزت نے پھر اجازت دے دی. اللہ نے پھر وجوہات بیان فرمائی ہیں سورۃ الحج میں. اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا وان اللہ علی نصرہم لقدیر الذین اخرجوا من دیارہم واموالہم بغیر حق الا ان یقولوا ربنا اللہ. اللہ فرماتے ہیں جن لوگوں کے ساتھ لڑائی کی گئی ہے ان کو اجازت دے دی گئی جہاد کی. کس بنا پر؟ بانہم ظلموا، کیونکہ ان پر ظلم کیا گیا، ان پر ظلم کیا گیا. اللہ ان کی مدد پر پوری طرح قدرت رکھتا ہے. ان کو اللہ رب العزت نے جہاد کی، قتال کی، لڑائی کی اجازت دے دی ہے، تلوار اٹھانے کی اجازت دے دی ہے، اس وجہ سے کہ ان پر ظلم کیا گیا. اس کی آگے اللہ نے تشریح کیا کس طرح ظلم کیا گیا. الذین اخرجوا من دیارہم، جن کو ان کے علاقے سے، ان کے وطن سے نکالا گیا، ان کی جائیدادوں سے، ان کے گھروں سے بے گھر کیا گیا، جلا وطن کیا گیا. دیس نکالے جنہیں دے دیے گئے ہیں، اس وجہ سے ان کو جہاد کی اجازت دی گئی. اس کا مطلب یہ ہے اگر آپ کو آپ کے وطن سے نکالا جائے، اسلام آپ کو لڑائی کرنے کی اجازت دیتا ہے. اسلام آپ کو لڑائی کرنے کی اجازت اس وجہ سے دیتا ہے کہ آپ کو آپ کے وطن سے نکالا گیا. بنی اسرائیل ان پر مختلف حالات آئے. کبھی اللہ تعالیٰ نے ان کو بادشاہت دی، کبھی ان کو محکوم بنا دیا. یوسف علیہ السلام کے دور میں یہ مصر کے بادشاہ رہے. بعد میں پھر یوسف علیہ السلام کی وفات کے بعد یہ محکوم بن گئے. فرعونہ مصر کے ماتحت چلے گئے. فرعونیوں نے ان پر بڑا ظلم کیا. موسیٰ علیہ السلام کو بھیج کر اللہ رب العزت نے دوبارہ ان کو فرعونیوں سے نجات دی. پھر ناشکریاں کی انہوں نے. رزلٹ کے طور پر اللہ رب العزت نے پھر ان پر جالوت جیسا حاکم مسلط کر دیا جس نے ان کو نکال دیا. اللہ اکبر. حضرت یوشع جو ان کے پاس اللہ کے ایک نبی تھے. نبی اور رسول میں ایک بنیادی فرق ہوتا ہے. رسول باقاعدہ ایک نئی شریعت لے کر آتا ہے. اس کی مختلف تعریفیں کی گئی ہیں.
جو نمایاں تعریف ہے وہ یہ، وہی دونوں پر آتی ہے لیکن رسول ایک باقاعدہ نئی شریعت لے کر آتا ہے، جبکہ نبی سابقہ شریعت کے تسلسل کے لیے، سابقہ رسول کی تعلیمات کی تبلیغ کے لیے ہی مبعوث ہوتا ہے۔ بنی اسرائیل میں اللہ رب العزت نے بے شمار نبی بھیجے، بے شمار انبیاء بھیجے، بعض کے مطابق تو ہزاروں کی تعداد میں، کئی لوگوں نے کہا 80,000، بعض کہتے ہیں 1,00,000 سے زیادہ نبی اللہ نے صرف بنی اسرائیل میں بھیجے علیہم الصلوات والتسلیم، اللہ ان پر سلامتی نازل فرمائے۔ اپنے پیغمبر سے انہوں نے کہا کہ آپ ہمیں ایک سپہ سالار فراہم کیجیے، ایک سپہ سالار بنا دیجیے ہم میں سے، جو سپہ سالار ہماری رہنمائی کرے ہم اس کی سپہ سالاری میں، اس کی سرپرستی میں لڑائی کریں۔ پیغمبر نے کہا بھئی ہو سکتا ہے اللہ رب العزت تمہارا ایک سپہ سالار مقرر کر دے، لیکن پھر تم لڑائی سے انکار کر دو، پھر تم کو ہم نہیں لڑتے۔ اللہ اکبر۔ دوسرے پارے میں اللہ رب العزت نے اس بات کا ذکر فرمایا سورہ بقرہ میں، انہوں نے کہا وَمَا لَنَا أَلَّا نُقَاتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، ہم اللہ کے راستے میں کیوں لڑائی نہیں کریں گے؟ کیوں؟ وجہ بیان کی ہے وَقَدْ أُخْرِجْنَا مِنْ دِيَارِنَا وَأَبْنَائِنَا، حالانکہ ہمیں اپنے وطن سے، اپنے بیوی بچوں سے دور کر دیا گیا، وطن سے نکال دیا گیا۔ اس کا مطلب یہ ہے جہاد کے اسلام نے جو اجازت دی ہوئی ہے، قتال کی جو اجازت دی ہوئی ہے، ان اجازتوں کی تعلیلات اور اسباب میں سے ایک بنیادی سبب یہ ہے کہ جب مسلمانوں کو ان کے وطن سے نکالا جائے تو وطن کی محبت ایک فطری محبت ہے، تو اگر کسی کو اس کے وطن سے بے دخل کر دیا جائے تو پھر اس کو پورا حق حاصل ہے کہ وہ لڑائی کرے، قتال کرے، جہاد کرے، یہ اس کا بنیادی حق ہے، یہ فساد نہیں ہے۔ آج کشمیریوں کے بارے میں کہا جاتا ہے وہ فساد کریں، نہیں، وہ اپنے وطن کے لیے لڑائی کر رہے ہیں، وہ چاہتے ہیں مسلمان ہیں یہاں اسلام نافذ ہو، یہاں ہم اسلام کے لیے کوشش کریں، ہمیں اپنا وطن ملے گا تو ہم اسلام پر عمل کریں گے۔ اور مسلمان جب اپنے وطن کے لیے، مسلمان کی بات کر رہا ہوں، جب اپنے وطن کے لیے لڑائی کرتا تو یہ بھی جہاد ہے۔ اللہ نے جہاد فی سبیل اللہ کی بنیادی وجوہات میں سے ایک وجہ یہ بھی بیان کی ہے وَقَدْ أُخْرِجْنَا مِنْ دِيَارِنَا وَأَبْنَائِنَا۔ اللہ اکبر۔ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ اپنے شیر خوار بچے اسماعیل علیہ السلام، دودھ پیتے بچے، اور اپنی بیوی حضرت ہاجرہ کو جائیں مکہ کی بے آب و گیا وادی میں چھوڑیں۔ کیوں؟ وہ بڑی مبارک جگہ ہے، مبارک وطن ہے۔ اللہ رب العزت نے ایک مبارک وطن کو، ایک مبارک جگہ کو آباد کرنے کے لیے اپنے ایک پیغمبر سے قربانی لی ہے۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایک وطن کے ساتھ، خصوصاً اگر وہ وطن مبارک ہو، برکت والا ہو، اس کو آباد کرنا کتنا اہم ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنے بیوی بچے کو وہاں چھوڑا تو یہ دعا کی ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ فاجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہم وارزقہم من الثمرات لعلہم یشکرون۔ پھر اللہ سے دعائیں کی کہ یا اللہ میں نے اپنی اولاد میں سے ایک حصہ، اپنا ایک بیٹا، اپنی ایک بیوی یہاں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایسی جگہ پر جو بے آب و گیا ہے، جہاں پانی بھی نہیں ہے، جہاں کھیتیاں بھی نہیں اگتی، لیکن تیرا حرمت والا گھر یہاں پر ہے، بیت محرم ہے یہاں پر، اس لیے۔ اور پھر مقاصد بھی بیان کیے، یا اللہ تیرے گھر کی آباد کاری کے لیے تیری نمازیں پڑھیں گے، اب تو لوگوں کے دلوں کو اس کی طرف مائل کر دے اور ان کو قسمہ قسم کے پھلوں سے رزق عطا فرما لعلہم یشکرون، تاکہ وہ تیرا شکر ادا کریں۔ یہ قرآن پاک سے چند ایک دلائل میں نے آپ کے گوش گزار کی ہیں جن سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ وطن کے ساتھ محبت ایک جائز امر ہے، قابل تعریف امر ہے، اسلام نے اس کی اجازت دی ہے، لیکن یہ محبت بھی اللہ کی محبت کے تابع ہے۔ اللہ اور اس کے رسول سے محبت سب سے پہلے اور باقی ساری محبتیں اس کے بعد۔ اللہ ہمیں ان حدود کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔